بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، سب سے پہلے مختصر سی بات ہو جائے، وہی بات جس کا ذکر چاروں جانب ہے، یعنی T20 ورلڈ کپ میں امریکہ جیسی نوآموز ٹیم کے ہاتھوں پاکستان کی انتہائی شرمناک شکست پہ۔ اس حوالے سے بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے، جو اتفاق سے بلکہ حسن اتفاق سے اس وقت ملک کے وزیر داخلہ بھی ہیں۔ انہوں نے ٹیم کو متنبع کر دیا ہے، وارننگ دے دی ہے کہ اب میں نے اپنے ہاتھ پہ ڈنڈا پکڑ لیا ہے اور آپ کو اگلا میچ ہر قیمت پہ جیتنا ہے، ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو نقوی صاحب کی خدمت میں صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ اگر ڈنڈے کے زور پہ ٹیموں نے کارکردگی دکھانی ہے یا میچ جیتنے ہوتے تو پھر نقوی صاحب ہر ملک جو ہے وہ اپنے کرکٹ بورڈ کا سربراہ آپ ہی کو بناتا، کیونکہ آپ سے زیادہ ڈنڈا چلانا تو کسی کو نہیں آتا۔ جتنا وسیع تجربہ آپ کا ہو چکا ہے کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال اگلے میچ میں ٹیم کیا گل کھلائے گی یہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن ناظرین، میں جو اس وقت افسوسناک بلکہ انتہائی افسوسناک صورتحال ملک میں دیکھ رہا ہوں، اس سے دل بہت دکھتا ہے۔ ایک طرف ملک میں بد امنی ہے، لاقانونیت ہے، بھوک اور مہنگائی کی آگ ہے، وہی آگ جس نے کئی برسوں سے ہر پاکستانی کو جھلسا کے رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف حکمرانوں نے ایک نفسا نفسی کا بھانبڑ مچایا ہوا ہے، اور اپنی انا کے اسیر یہ حکمران جو ہیں یہ ہر مخالفانہ یا اپنی مخالفت میں اٹھنے والی آواز کو گلے میں ہی دبا دینا چاہتے ہیں۔ اور ان حکمرانوں کی ذہنیت پہ آپ کبھی غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا فرمایا ہوا، ان کا کہا ہوا ہر لفظ فوری طور پہ قانون بن جائے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے کان صرف ستائشی آوازیں سننا چاہتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اپنے سامنے صرف قبرستان کی خاموشی دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ قبرستان میں اگر کوئی تنقیدی آواز سامنے نہیں آتی تو کوئی تعریفی یا توصیفی ان کی مدح سرائی کرنے والی آوازیں بھی وہاں پہ سنائی نہیں دیتے، وہاں پہ کانوں کو بحری کر دینے والی خاموشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھ پایا ابھی تک کہ ہمارے حکمران اس ملک میں کس طرح کی خاموشی چاہتے ہیں، اور وہ اس ملک کو کیا سے کیا بنا دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ جس طرح کا جبر کا ماحول ہے، ہر تنقیدی آواز رکھنے والے کو جس طرح حکمران جو ہیں وہ جلا کے بھسم کر دینا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اب حکومت جو ہے وہ ریگولر میڈیا کو تو پہلے خیر وہ کنٹرول کر چکی ہیں، مگر اس وقت سوشل میڈیا جو ہے وہ درد سر ان کے لیے بنا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا کے جن کو قابو میں لانے کے لیے یہ حکمران جو ہیں یہ نت نئے جتن کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ٹویٹر جو ہے وہ 4 مہینے سے بند پڑا ہوا ہے، پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ 26 کروڑ آبادی والا ملک جو ہے وہ اس طرح سے ٹویٹر بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کا جو حل ہے وہ وی پی این کی شکل میں نکال لیا تھا، اور اس عوامی اقدام کو حکومت نے اپنی توہین سمجھا کہ تہاڈی ایسی تیسی، اور ان لوگوں کا مزہ چکھائیں گے۔ اب اس حوالے سے جو تازہ ترین مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ اربوں روپیہ لگا کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال سسٹم لگایا جا رہا ہے۔ فائر وال سسٹم، اس فائر وال سسٹم کے ذریعے کسی بھی تحریر، ویڈیو یا کسی بھی سوشل میڈیا کانٹینٹ کو بلاک کیا جا سکتا ہے، اس کی رینج کو کم کیا جا سکتا ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس فائر وال کا سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے کسی بھی اکاؤنٹ یا اس کی لوکیشن کا پتہ چلایا جا سکے گا جہاں سے کوئی بھی پوسٹ ہوئی ہے، اور جس کے بعد اس اکاؤنٹ کو بھی بلاک کیا جا سکے گا۔ اب آئی ٹی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ فائر وال سسٹم جو ہے یہ ایک انفارمیشن انسپیکٹر کے طور پہ کام کرے گا، اور اس کی جو ہوگی وہ ورڈ فلٹرنگ کی جا سکے گی، یعنی یہ جو ہوگا
یہ فلٹر جو ہوگا یہ فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر سب پر یہ کارگر ثابت ہوگا۔ اچھا میں ایک پہلے ناظرین آپ کو بات بتا دوں کہ جب یہ فائر وال سسٹم لگایا جائے گا یا اس کے قریب بات پہنچے گی تو یہ جتنا مؤثر ہوگا حکومت اس سے پہلے بہت زیادہ، اس سے کئی گنا زیادہ عوام کو ڈرائے گی اس سسٹم سے، اور کہے گی کہ جناب جو بھی کمنٹ کرے گا، جو بھی پوسٹ کرے گا، اس سے فوری طور پہ 1 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا اور اس کو اٹھا لیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا۔ وہ کیا مسئلہ، مطلب اس کا مقصد تو خوف و ہراس پھیلانا ہے نا، تو وہ خوف و ہراس جتنا یہ فائر وال سسٹم کارگر ہوگا اس سے کہیں زیادہ ظاہر کیا جائے گا۔ اچھا تو اب یہ تو تھی خیر اس کی جو انفارمیشن تھی۔ اب سوال یہ ہے، ایک بڑا کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت فائر وال سسٹم سے سوشل میڈیا کو قابو میں کرنے کا خواب جو ہے وہ پورا کر سکے گی؟ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ وقتی طور پہ کوئی کامیابی کسی حد تک تو مل سکے گی حکومت کو اربوں روپیہ لگا کے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ اب ہر ٹیکنالوجی کا توڑ جو ہے وہ دوسری ٹیکنالوجی میں موجود ہے۔ مطلب جیسے اب ٹویٹر کی بندش کا جو توڑ تھا وہ وی پی این نے نکال دیا، اسی طرح فائر وال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی واٹر فال سسٹم بھی آ جائے گا۔ اس لیے تھوڑی سی بھی کوئی عقل سلیم رکھنے والا بندہ ہے نا، وہ یہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ فائر وال سسٹم جو ہے الٹیمیٹلی بیک فائر وال سسٹم ثابت ہوگا۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اس وقت تو اس کے لیے کہہ رہی ہے کہ جناب ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں، جیسے سوشل میڈیا کو کا منہ بند کرنے کے لیے بہانے تراشے جا رہے ہیں، اسی طرح اس فائر وال لگانے کے بعد بھی یہی کہا جائے گا کہ ہم ملک دشمن عناصر کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو حکومت سے میری درخواست ہے کہ سیدھا منہ پھاڑ کے کہے کہ جی پی ٹی آئی والے نوں پھڑنا ہے۔ پی ٹی آئی کیوں آپ بہانے بازی کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے جو اربوں روپے لگا رہے ہیں آپ، سیدھی بات ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، یا جو اس ملک میں کوئی رول آف لا کی بات کرنا چاہتا ہے آپ ان کے منہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بہانے بازی سے کام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کھل کے بات کریں، جو بات کرنی ہے کھل کے کریں۔ وہ میرے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے کہ کسی تقریب میں کوئی ایسی طرح کوئی بندہ جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ کے ایک خاتون کو دیکھے جا رہا ہوتا ہے، گھور رہا ہوتا ہے، تو کافی دیر بعد جو ہے وہ خاتون تنگ آ کے اس کو کہتی ہے کہ آپ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ تو وہ بندہ کہتا ہے جی آپ کی شکل نا میری تیسری بیوی سے بہت ملتی ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے اچھا، حیرت سے کہتی ہے کہ آپ کی پہلے کتنی بیوی ہیں؟ کہتے ہیں جی 2۔ تو یہ جو آپ نے کہنا ہے نا، جو آپ کے دل میں ہے، وہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو کھل کے بات کرنی چاہیے۔ یہ جس طرح اب گزشتہ رات، بلکہ رات کیا کہنا چاہیے کہ آزادی اظہار پر شب خون مارا گیا ہے رات کی تاریکی میں، 12:30 شاید 1 بجے رات کو خبر آئی ہے کہ قائم مقام گورنر صاحب نے جو ہے وہ اس بل پہ سائن کر دیے ہیں، سوشل میڈیا کو جو دبانے کے لیے پنجاب حکومت لا رہی ہے، اور وہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ مل کے کھیل رہے ہیں۔ اور کئی چینلز نے جس دن گورنر صاحب چھٹی پہ گئے اسی دن ہی کہہ دیا تھا کہ گورنر صاحب کو چھٹی پہ بھیجا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ اس کے بعد نون لیگ کا قائم مقام جو گورنر ہوگا وہ آ کے اس بل پہ سائن کر دے گا، تو پیپلز پارٹی اپنا دامن بچانے میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہینگ لگے گی نہ پھٹکڑی، اور کام بھی ہو جائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو سمجھنے کی ہے اس وقت، جو عقل رکھتے ہیں کہ اگر محبت یا نفرت پر بھی فلٹر لگایا جا سکتا ہے نا، کسی کے دلوں میں جو پائی جاتی ہے، کسی کے لیے بھی نفرت، کسی کے لیے بھی محبت، تو پھر لگائے فابہا، ایسے 100 سسٹم لگائے جو اگر محبت فلٹر کر دے، نفرت فلٹر کر دے، جس کے لیے بھی پائی جاتی ہے۔ تو اگر مطلب آئینہ جو ہے حکومت کے چہرے پر لگے بدنما داغ دکھا رہا ہے تو آئینہ توڑنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے اپنے داغدار چہرے کا علاج کرانا ضروری ہے۔ حکومت سوشل میڈیا پہ مطلب فائر وال لگانے کی بجائے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے جس میں اس وقت کروڑوں لوگ جھلس رہے ہیں۔ اس فائر وال سسٹم میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ظلم اور زیادتی کی وارداتیں کبھی بھی نہیں چھپ سکیں گی، اور کہتے ہیں نا چھپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔
تو یہ حکومت کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اچھا جی, دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ دیکھیں نا کہ کیسے شور مچایا جا رہا تھا, حکومتی اہلکارے جو تھے وہ کیسے کہہ رہے تھے کہ جناب بس جیسے ہی شہباز شریف صاحب چائنا پہنچیں گے تو جیسے تربیلا اور منگلا کے وہ منگلا بند وہاں پہ ڈیم کے وہ گیٹ نہیں کھولتے, انہوں نے گیٹ کھولنے ہیں اور وہاں سے پھر دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ چائنا سے چلنی شروع ہو جائیں گی اور اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آ جائے گی, ایڈ آ جائے گی. تو وہ بڑی جگہ ٹکریں ماری ہیں پاکستان کے وفد نے جا کے, لیکن حاصل وصول جو ہے کچھ بھی نہیں, گلاس توڑا 12 نے. اور یہ کہا گیا تھا جناب کہ وہ شو کیا جا رہا تھا کہ جناب علی چین کے جو صدر ہیں وہ بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں. تو جب یہ پہنچے ہیں شہباز شریف صاحب وہاں پہ تو پتہ چلا تھا کہ ایئرپورٹ پہ ایک شہر کے جو ڈپٹی میئر ہیں وہ استقبال کرنے کے لیے, پاکستانی وفد کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے. اور اب حالت یہ ہے کہ کسی پیکج کا اعلان نہیں ہوا, کوئی بڑی سرمایہ کاری سامنے نہیں آئی اور کوئی قرضہ ری شیڈیول نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا چین کی حکومت نے کہ جناب آپ کمرشل بینکوں سے خود جا کے بات کریں, اگر 5 بج گئے جلدی جائیں, ذرا یہ کہا ہوگا کہ چھیتی جاؤ 5 بجے بینک بند ہو جاندے تھے. تو انہوں نے کہا جی بینکوں میں آپ خود جا کے بات کر لیں. اچھا جی, پھر اس کے یہ ایک اور بڑا جو شو کیا گیا تھا کہ وہاں کے جناب ٹی وی چینلز جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے. تو میں نے اپنے ایک دوست جو صحافت سے ہی منسلک ہیں اور چین میں وہ مقیم ہیں, ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا یار وہاں کے میڈیا پہ کتنا شور و غوغا ہے ہمارے وزیر اعظم کا. تو اس نے کہا جی اتنے تو پتہ بھی نہیں کسی نے, کہتے یہاں پر تو پتہ تک نہیں کسی کو کہ چین کے. کہتے جی ٹی وی پہ ایک مختصر سی خبر لگی ہے اور 4 لائنوں کی خبر جو ہے وہ یہاں پہ 2 یا 3 اخبارات میں شائع ہوئی ہے. تو لیکن بہرحال یہ حق بنتا ہے, ظاہر ہے تارڑ صاحب ذات ہیں, انہوں نے بھی تو اپنی نوکری حلال کرنی ہے تو وہ کر رہے ہیں. اچھا ناظرین, آخر میں بات کر لیتے ہیں کچھ نئے ججز کی تعیناتی اور تقرری کے حوالے سے. تو سپریم کورٹ میں خالی 3 اسامیاں جو ہیں وہ پر کر لی گئی ہیں, اور ان 3 اسامیوں کو پر کرنے میں چیف جسٹس جو ہیں ہمارے محبوب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے جو باصول کہلاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے اپنے ہی وضع کردہ اصولوں کی دھجیاں اڑا دی. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب اور چیف جسٹس شاہد بلال اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں عقیل عباسی صاحب, ان تینوں کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پہ تھے. اب ہر کوئی جانتا ہے کہ حکومتی معاملات کو چلانے کے لیے عامر فاروق صاحب کی بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ موجودگی کتنی ضروری تھی. اچھا, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد مسلسل حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے, کیونکہ وہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ججز کا تقرر ہو رہا تھا, الیکشن ٹریبیونلز میں ججز کی تقرری کا معاملہ تھا. تو چیف جسٹس جو ملک شہزاد تھے وہ قانون سے ہٹ کر کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ان کا علاج یہی تھا کہ ان کو کچھ دیر کے لیے سپریم کورٹ بھیج دیا جائے. تو وہ کام جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کر دیا ہے. اب لاہور ہائی کورٹ کے جو نئے چیف جسٹس ہیں شجاعت علی خان صاحب, وہ کیسے معاملات کو چلاتے ہیں, اور جن معاملات پہ ملک شہزاد صاحب نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا, سٹانس اپنایا ہوا تھا, اس کو کس طرح وہ کیری فارورڈ کرتے ہیں, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کی چھوٹی سی بات یہ آن اے لائٹر نوٹ کہ زندگی کی دوڑ میں نہ جانے کتنی چیزیں پیچھے چھوٹ گئیں, بس ایک پیٹ ہی تھا جو آگے نکل گیا. ناظرین خوش رہے, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.